باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاہور بدستور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد سے تجاوز کر گیا۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 433 تک جا پہنچا ہے۔ اسموگ کے باعث شہری آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش کی شکایات کرنے لگے۔ وینسڈے کو چھٹی نہیں ہوگی، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ پیک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وینسڈے کو اس ویک کی بات ہو رہی ہے جی پرسوں چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ پرسوں ہوائیں نہیں چل رہی، تو جو اسموگ لاہور کے اوپر بنے گی وہ وینسڈے کے دن ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ نگران وزیر ماحولیات بلال افضل کا بدھ کو چھٹی نہ دینے کا اعلان۔ بولے ہر پیر کو اسموگ کی صورتحال کا جائزہ لے کر چھٹی کا فیصلہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کو بھارت سے اسموگ ایشوز پر بات کرنے کے لیے خط لکھیں گے۔ مہنگائی میں جکڑے عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمت 172% سے زائد اضافہ۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کر دیے گئے۔ تندوروں کے لیے گیس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ پیٹرولیم یونین نے قیمتوں میں اضافے سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ پنجاب کے پی الیکشن میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ نگران حکومت کا قیام آئینی طریقے سے عمل میں لایا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ آرٹیکل 254 کہتا ہے کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ بجٹ کا مجموعی تخمینہ 2076 بلین روپے ہے جو 4 ماہ کے لیے ہے۔ ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے۔ ایجوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے 4 مہینوں میں۔ نگران پنجاب کابینہ نے آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ کا مجموعی حجم 2076 بلین روپے ہے۔ ترقیاتی اخراجات 351، صحت 208، تعلیم کے لیے 222 ارب روپے مختص۔ گندم کی ادائیگیوں پر 83 ارب خرچ ہوں گے۔ 33 ارب روپے کی غیر ملکی فنڈنگ سے بھی ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے کا اعلان بھی کیا۔ کم از کم اجرت والے لاکھوں ورکرز کی سنی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا بڑا فیصلہ۔ کم از کم اجرت کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی۔ نگران حکومت سابق نون لیگی ارکان اسمبلی پر مہربان۔ شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ 4 ماہ کے ترقیاتی بجٹ میں سابق لیگی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص۔ شہباز شریف کے حلقے کی 54، حمزہ شہباز کے حلقے کی 6 اسکیمیں شامل ہیں۔ فنڈ سے سڑکوں، گلیوں، سیوریج کی مرمت و بحالی اور تزئین و آرائش کی جائے گی۔ نگران پنجاب حکومت پچھلے بجٹ میں خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی۔ 4 ماہ کے بجٹ میں ایل جی اے کے ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کیا گیا۔ فنڈز کے باوجود ای کنسٹرکشن سروس پورٹل تشکیل نہ پایا جا سکا۔ خواجہ احمد حسان روڈ کا ٹینڈر جاری ہونے کے بعد تعمیراتی کام نہ ہو سکا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی وزیر اعلیٰ آفس آمد۔
محسن نقوی سے ملاقات میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نگران پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کا پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنانے کے لیے عزم کا اظہار۔ چیف الیکشن کمشنر بولے، 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم شفاف، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کو واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ غیر ملکی افراد کو پنجاب میں 36 مقامات پر رکھا جائے گا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پناہ گاہ میں غیر ملکی افراد کے لیے عارضی کیمپ فعال۔ ٹھوکر نیاز پناہ گاہ پر عارضی کیمپ برائے غیر قانونی غیر ملکی شہری کا بورڈ بھی آویزاں۔ ڈینگی مچھر کے حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 55 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 131 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 62 مریض زیر علاج ہیں۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ، ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کا اسکیم کو نظر انداز کرنے کا کارنامہ بے نقاب۔ شہریوں سے وصول کیے گئے 7.25 ارب روپے کو شعبہ انجینئرنگ سے دبائے رکھا گیا۔ پلاٹوں کی فروخت سے ملنے والی قطعی رقم کو اسکیم پر خرچ نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور نیوز اسکیم سے حاصل ہونے والی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ پیرامیڈکس امتحانات کے نتائج میں رد و بدل کا انکشاف۔ لاہور نیوز پیرامیڈکس امتحانات میں ٹیمپرنگ کرنے والا گروہ سامنے لے آیا۔ گروہ ہیرا پھیری نمبروں کا رد و بدل اور ایوارڈ لسٹ تبدیل کر رہا تھا۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے امتحانات میں بڑے پیمانے پر نتائج تبدیل ہوئے۔ نتائج تبدیل کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے کا انکشاف۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے کنوینر نے اسکینڈل کی تصدیق کر دی۔ نگران وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کرپشن کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اے این ایف کا منشیات اسمگلرز کے خلاف آپریشن جاری۔ ایئرپورٹ پر مسافر کے بیگ سے 2 کلو 476 گرام آئس برآمد۔ کے پی کا رہائشی ملزم پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے دوحہ روانہ ہو رہا تھا۔ ڈی ایچ اے فیز 3 میں گھر سے 1 کلو 50 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف پوری قوم یک زبان۔ عقیقہ کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چیئرمین عقیقہ کا کہنا ہے اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تمام اسلامی ریاستیں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی اسموک فری مہم۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر فلسطینی شہداء کی یاد میں سینکڑوں پودے لگائے گئے۔ مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے درجنوں رضاکاروں نے مہم میں حصہ لیا۔ شہدائے فلسطین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ ملک بھر سے 3756 ووٹرز وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدر کے لیے میاں عبدالقدوس اور شہزاد شوکت امیدوار۔ ووٹنگ صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ امیدواروں کی کامیابی کا اعلان 3 نومبر کو کیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ممبران کی ماڈل ٹاؤن میں اہم میٹنگ۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے میٹنگ کی صدارت کی۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے نئے سال کے الیکشن کے لیے صدارتی امیدواروں کے ناموں کا اعلان۔ ممبران سے سوسائٹی کے امور سے متعلق مشاورت بھی کی گئی۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے غازی علم دین شہید کی آج 94ویں برسی ہے۔ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو کر غازی علم دین شہید ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ غازی علم دین شہید نے 29 اپریل 1929 کو گستاخ رسول راجپال کو واصل جہنم کیا تھا۔ 22 مئی 1929 کو سیشن کورٹ نے غازی علم دین کو سزائے موت سنائی۔